یہ شعر آپ فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو عزیز من، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرمائے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت مل جاتی ہے تو پھر وہ انسان ایک ایسی زندگی گزارتا ہے، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی سانس لیتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ وہ اپنے مالک کا نام لیتا ہے۔ جس بندے کو، جس انسان کو خالق کائنات کی بارگاہ سے ہدایت مل جائے تو عزیز من، ایک ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا انسان جس کا نام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جن کا ذکر اور جن کا واقعہ اور جن کی توبہ کا ایک منظر بہت ہی عجیب منظر ہے کہ جب آپ نے توبہ کی تو اس کے بعد آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور توبہ کے بعد خالق کائنات نے آپ کو کس طرح کا مقام عطا کیا۔ تو سامعین وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ وہ والی توبہ جو توبۃ النصوح، سچی توبہ ہوتی ہے، وہ والی توبہ جب انسان اپنے بارگاہ خالق کائنات کی بارگاہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اس انسان کو مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین وقار، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے کہ جن کا شراب کے کارخانے تھے، آپ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، شراب کو بیچتے تھے، کافی آپ کا شراب کا جو کاروبار تھا بہت وسیع کام تھا۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں جا رہے تھے، اپنے کارخانے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک ٹکڑا ملا، کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی نظر اس ٹکڑے پر پڑی جس پہ خالق کائنات کا اسم گرامی، نام نامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، تو خالق کائنات نے اس کے دل میں ایک بات ڈال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر حافی کے ذہن میں یہ بات لائی کہ بشر حافی نے جب وہ اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ اے بشر، اتنا گنہگار انسان ہے تو، اور اتنی شان شوکت کے ساتھ رہتا ہے، اور خالق کائنات کا نام اتنا بلند اور اعلیٰ نام جو زمین پر پڑا ہے۔ بشر حافی نے جب یہ بات سوچی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا تھا اس ٹکڑے کو اٹھایا، اس کاغذ کو اٹھایا تو سامعین وقار گھر لے گئے، گھر جا کر اس کو صاف کیا، اس کو بوسہ دیا، اس کو عطر لگایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اس نام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بشر حافی نے اونچے مقام پر رکھا، عطر لگایا، خوشبو لگائی اور اونچے مقام پر رکھ دیا تو خالق کائنات کی رحمت پھر جوش میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، جاؤ، بشر حافی نے میرے نام کو بلند کیا ہے، میرے نام کو ایک مقام دیا ہے، میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، عطر لگایا ہے اور اونچی مقام پر رکھا ہے، تو تم گواہ ہو جاؤ، آج سے میں نے بشر کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور آج کے بعد جس طرح بشر حافی نے میرے مقام کو، میرے نام کو عزت دی ہے، مقام مرتبہ دیا ہے، عطر خوشبو لگائی ہے، آج کے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بشر حافی کے نام کو ایسا مہکاؤں گا کہ تا قیامت تک لوگ یاد کریں گے۔ تو عزیز من، پھر ہوا کیا؟ حضرت بشر حافی اپنے کارخانے پہنچتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کارخانے پہ بیٹھتے ہیں تو دروازہ پر دستک ہوتی ہے، جب دستک ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اپنے نوکروں کو کہ جناب آنے والوں کو کہہ دو کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، آج میں ملاقات نہیں کر سکتا، لہذا اب چلے جاؤ۔
تو جب یہ بات حضرت بشر حافی اپنے نوکر کو کہتے ہیں تو نوکر جا کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جناب آج بشر حافی کو آپ نہیں مل سکتے، آج ان سے ملاقات آپ نہیں کر سکتے۔ تو آنے والا ایک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور خالق کائنات کا میں قاصد ہوں، اور بشر حافی کی طرف میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو عزیز من، حضرت بشر حافی کے جب کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے، آواز پہنچتی ہے کہ اللہ کا قاصد، آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ اے بشر حافی، ابھی تو نے خالق کائنات کا نام اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھا ہے، اس کو عطر لگائی ہے، اس کو خوشبو لگائی ہے، تو خالق کائنات کی طرف سے تمہارے ہاں ایک قاصد آ گیا، خالق کائنات کی طرف سے پیغام آ گیا، تو کیوں نہ میں پھر ایسا کرتا کہ اپنی ساری زندگی خالق کائنات کے نام لگا کر گزارتا، تو پھر میرا کیا مرتبہ اور مقام ہوتا۔ تو عزیز من، جب حضرت بشر حافی یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قاصد آیا ہے، آپ فوراً دوڑتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ جو قاصد آیا ہے وہ اسی علاقے کے ایک قطب ہے۔ آپ اس کو گلے لگاتے ہیں اور ملتے ہیں اور اس کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بشر حافی، خالق کائنات نے تیرے تمام گناہ کو معاف کر دیا، جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اس کو خوشبو لگائی ہے، اس کو عطر لگایا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا احترام تو نے کیا ہے، تو خالق کائنات نے اس نیکی کی وجہ سے تیرے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے اس وقت پھر سچی توبہ کی، اور سچی جب توبہ کر لی تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو نام ہے حافی، یہ عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ بڑھتا ہے ننگے پاؤں والا۔ تو حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب میں اتنا گنہگار تھا، بہت گناہ میں نے کیے تھے، شراب کا کاروبار تھا، شراب کے کارخانے تھے، لیکن خالق کائنات کی بارگاہ سے جب میری طرف ایک قاصد آیا، خالق کائنات کی بارگاہ سے جب میرے ہاں ایک قاصد ایک پیغام لے کر آیا، تو اس وقت میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، اور خالق کائنات کی بارگاہ سے جو قاصد آیا تھا، میں اس کے ہاں پیدل اور ننگے پاؤں چل کر اس کی بات سننے کے لیے گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اور اس کے بعد میں نے آج تک جوتا نہیں پہنا، کیوں کہ میں خالق کائنات کے ایک قاصد کے، خالق کائنات کے پیغام کو جب سننے کے لیے گیا تھا تو میں ننگے پاؤں گیا تھا، اس کے بعد آج تک میں نے جوتا نہیں پہنا۔ تو ایک اور شخص نے عرض کی کہ اے بشر حافی، تو جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ جوتا پہنا کرو، چپل پہنا کرو۔ تو بشر حافی عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ جو زمین ہے یہ خالق کائنات کا فرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرش پر جوتا پہن کر، چپل پہن کر بشر حافی چلنا بھی بے ادبی سمجھتا ہے۔ تو عزیز من، خالق کائنات کو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری ادا بھی پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے جانوروں کو حکم دے دیا کہ اے جانوروں، اس علاقے میں رہ کر تم نے سڑک پر، زمین پر، جن گلیوں میں تم چلتے ہو وہاں پر تم نے اپنا پیشاب بھی نہیں کرنا، اپنا پیشاب وہاں پہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا ایک نیک بندہ بشر حافی چلتا ہے، اور وہ پیدل چلتا ہے اور ننگے پاؤں چلتا ہے، اس وجہ سے تم نے ان گلیوں میں، ان سڑکوں پر پیشاب نہیں کرنا، کہیں میرے بشر حافی کا پاؤں ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو عزیز من، جب ایک انسان خالق کائنات کی بارگاہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ مولا مجھے میرے سارے گناہ معاف فرما، تو خالق کائنات ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان ایک بار اپنے خالق کائنات کی بارگاہ سے سچے دل سے توبہ تو کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا